دنیا کی تاریخ ایسے کئی مشاہدات سے مرتب ہے جن میں ظلم و ناانصافی کی تاریخ رقم ہے. یہ وہ حوالے ہیں جنہیں یہ زمانہ کبھی خاطر میں نہ لایا، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں کبھی قابل تقلید یا کبھی نشانہ عبرت مانا. ایسی ایک داستان جو اپنی ہی سرزمین پر قید معصوم انسانوں کے خون سے گزشتہ 72 برس سے لکھنے کا سلسلہ جاری ہے. دنیا کے سب سے بڑے فوجی قبضے میں رہنے والے اس علاقے کے لوگوں کی تاریخ کا خاصہ یہ ہے کہ اسے نہ صرف دنیا بلکہ قابض ریاست کے عوام بھی تسلیم کرتے ہیں. We are fighting with our faces covered. Now we will fight with our faces open. We will fight until we die. We will fight until our last blood is spilled. چند برس قبل انتہا پسند اور مسلم دشمن قوتوں نے ہندوستان کی سیاست میں اپنی منزل پائی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نام نہاد جمہوریت میں اقلیتوں اور نچلے درجے کے ہندوؤں کا قتل عام شروع ہوا. India imposed its security lockdown in Kashmir. India had shut down communications between Kashmiris and the outside world. We had no idea how long the blackout was going to last. دنیا کے کئی ممالک کی میڈیا نے ہندوستان اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی کو رپورٹ کیا. A BBC investigation has uncovered allegations of brutal beatings and torture by soldiers in Indian-administered Kashmir. The Secretary-General is concerned over reports of restrictions on the Indian side of Kashmir, which could exacerbate the human rights situation in the region. It's not just one village where allegations of torture have emerged. We've been told that several people across this region have faced similar experiences. پاور ٹچ اس لیے دیتے تھے وہ کہ ہم مارنے سے بے ہوش ہوتے تھے، پھر وہ ٹچ دیتے تھے، اس سے ہم کو ہوش آتا تھا. پھر واپس مٹی ڈالی منہ میں، چلاؤ مت. ہم نے ان کو بولا بھی کہ آپ مارو مت، گولی مارو، گولی چلاؤ. ہم خدا سے مانگتے تھے کہ گولی لگائے، کیونکہ ان کے جو وہ ٹارچر برداشت نہیں ہوتا تھا. انتہا پسند تنظیم RSS نواز BJP حکومت نے اقتدار میں آتے ہی ہندوتوا کی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. خود کو برتر اور افضل سمجھنے والی یہ سوچ نہ صرف اقلیتوں بلکہ نچلے طبقات کے ہندوؤں کے لیے بھی قہر بن کر سامنے آئی، کیونکہ اس تنظیم کی اصل کمان برہمنوں کے پاس تھی، اور وہ کمان آج بھی برہمنوں کے پاس ہی ہے. برسا برس کے غم کیا کم تھے کہ 5 اگست 2019 کے دن مقبوضہ جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 اور 35A کی صورت میں الحاق کا آخری ڈھکوسلا بھی ختم کر دیا گیا، اور کشمیریوں کی شناخت پر ہندوستان کے آئین پر ڈاکہ ڈال کر ہندوستان نے کھلے عام قبضہ جمانے کی کوشش کی. ہندوستان کے انتہا پسند حکمران یہ طے کر چکے تھے کہ کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کچلنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں، بین الاقوامی اور 2 طرفہ معاہدوں کو پس پش ڈال کے 1000 سے زائد سیاسی رہنماؤں، جن میں 2 سابق وزرائے اعلیٰ شامل تھے، ان کے سمیت 10,000 کے لگ بھگ آزادی کے مت والوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا. پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی آواز بلند کی ہے. ہر دکھ سکھ کی طرح ہندوستان کی جانب سے غیر قانونی قبضے اور کرفیو پر دنیا کی توجہ ضروری تھی. پھر ہندوستان کی جانب سے عالمی میڈیا پر پابندی کے باوجود دنیا نے ٹی وی اسکرینز اور سوشل میڈیا پر جو دیکھا اور ہندوستان کا فاسسٹ چہرہ سامنے آیا. اتنے سخت کرفیو کے باوجود کئی ماہ سے روزانہ 20 مظاہرے دنیا دیکھ رہی ہے. چین، ترکی، ایران سمیت یورپی دنیا میں کشمیر کے حق میں آوازیں اٹھنے لگی. I picture myself. I'm in Kashmir. I've been locked up
for 55 days. I have heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. पाकिस्तान के बहादुर अवाम अफवाज अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं. हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करेंगे. हिंदुस्तान ने हमेशा अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने के आज़ाइम पाले. पाकिस्तान को अपने मजमूम अज़ाइम की राह में रुकावट समझकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की आलमी साख खराब करने की बहुत कोशिश की. हर इल्जाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की और यूं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ. False flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. हिंदुस्तान की फाशिस्ट पॉलिसीज से खित्ते के अमन को हमेशा खतरात लायक रहे. गुज़िश्ता कई बरस से जारी इंतहा पसंदाना इक़दामात और फर्जी ताकत के दावों से हिंदुस्तान ने खित्ते में धाक बिठाने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने खूब सबक सीखा. मार गिराया है पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे हैं जो मार गिराए हैं, जो इब्तदाई मालूमात सामने आ रही है. A day after Indian jets launched an airstrike on Pakistan-controlled Kashmir, Indian officials say Pakistan has shot down 2 Indian Air Force planes. That was not just an embarrassment for the Indian Air Force, but also for the Israeli manufacturers. आज हिंदुस्तान अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है. चीन और नेपाल से बैक वक्त हालत जंग में है तो बाकी शायद ही खित्ते का कोई मुल्क हो जिससे हिंदुस्तान का कोई तनाज़ा ना हो. नाबलद क़यादत की वजह से पूरी दुनिया में सिफारती तन्हाई और जिल्लत हिंदुस्तान का मुकद्दर बन चुकी है. 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के साथ साथ इंटरनेट, टेलीफोन, टीवी, केबल और अखबारात सब बंद. सहाफियों पर पाबंदी, आलमी मुबसरीन का दाखिला बंद करके लोगों को कैद कर दिया गया. ये इब्तिदा थी. अब ये हालात हैं कि एक साल में 350 से जायद कश्मीरी नौजवान हुर्रियत पसंद शहीद कर दिए गए और साथ ही साथ 25,000 गैर कश्मीरियों को मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में रिहाइश का हक भी दे दिया गया है. यूं पसे पर्दा अज़ाइम पर काम जारी है. सोचना यह है कि इन हालात में कश्मीरी क्या सोचते हैं. हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है.